مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان قرآن کو پڑھنے والوں کو حقیر مت سمجھا کرو، ان کو حقیر مت سمجھا کرو، ان کا استہزاء مت کیا کرو۔ جیسے آج کہہ دیتے ہیں او جی یہ کیا، یہ تو ملا ہے بیچارہ، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مسجد کا امام اس سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ایک عام آدمی جس کو کلمہ بھی صحیح نہیں ہوتا، وہ بھی اگر زبان درازی کرتا ہے تو اسی حافظ قرآن پر جو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہماری نماز پڑھاتا ہے، جو ہمارا مقتدا ہے، جو ہمارا پیشوا ہے، جو ہمارا امام ہے، اسی کی اگر بد زبانی اور غیبت کر دیں عام لوگ جن کو کلمے کے الفاظ تک، عبارت تک بھی صحیح نہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس قرآن کی عظمت کی قدر نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا حضرت مولانا حجت اللہ فی الارض الامام محمد قاسم النانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، آپ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک موقع پر کچھ نوجوانوں نے مشورہ کیا، کہا یہ کیا، یہ مولوی کیا ہے، ان کا یعنی حضرت کا استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اب کچھ طلبہ تھے، لڑکے تھے، انہوں نے مشورہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مولوی کا استہزاء کریں گے، ہم ایک کو ایسی چارپائی پر لٹا دیں گے اور کہیں گے جنازہ ہے، آپ جا کر جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ جیسے ہی وہ تکبیر کہیں گے تم آگے سے کھڑے ہو جانا تاکہ ان کی ذلت ہو جائے، رسوائی ہو جائے۔ اب حجت اللہ فی الارض مولانا قاسم نانوتوی، جن کی آج پوری دنیا، جن کا نام لیوا ہے، جن کی جانب آج بڑے بڑے علماء اپنی نسبت کر کے قاسمی لکھتے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور خواب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نشان لگائے جہاں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ جب انہوں نے استہزاء کیا اور مشورہ کیا، چارپائی پر ایک نوجوان کو لٹا دیا، کہا جیسے یہ تکبیر کہیں گے تم آگے سے کھڑے ہو جانا اور ہنسنا شروع کر دینا تاکہ اس عالم کی، اس مولوی کی وہاں پر ذلت ہو، رسوائی ہو اور لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کہیں۔ جیسے ہی حضرت آگے بڑھے، آپ نے نماز جنازہ کی نیت کی، پہلی تکبیر کی ہی پیچھے سے وہ نوجوان ہنسنا شروع کر دیے۔ انہوں نے اس کو اشارہ کیا اٹھو، مگر وہ نہیں اٹھا۔ حضرت نے دوسری تکبیر کی، تیسری اور چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیرا۔ حضرت ان نوجوانوں کی جانب متوجہ ہوئے، کہنے لگے اب یہ قیامت کے دن اٹھے گا، اب دنیا کے اندر نہیں اٹھ سکتا۔ اب یہ قیامت کے دن اٹھے گا، اب دنیا کے اندر نہیں اٹھ سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے جو میرے ولی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے عالم کتنا گیا گزرا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی قدر اس وجہ سے کرنی ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کا انتخاب قرآن کے لیے کیا ہے، احادیث کے لیے کیا ہے، اس کی نسبت بدل چکی ہے، اس کی نسبت عظیم ہے، اور قرآن پاک اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ کتاب کے اندر لکھا بہار کا ایک واقعہ، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اب لوائقین، رشتہ دار، دوست و احباب آئے، جنازے میں شرکت کی اور جنازے کی نماز ہوئی۔ اس کے بعد دفنانے کے لیے قبر میں لے گئے اور قبر میں اس میت کو رکھا۔ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا، جیسے قبلے کی طرف چہرہ کرتے تھے چہرہ پھر جاتا تھا، پھر قبلے کی طرف کیا، پھر چہرہ پھر گیا، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آخر کار انہوں نے اب قبر کو بند کرنا تھا، مٹی وغیرہ برابر کر کے واپس آئے، اور اس شخص کی اہلیہ زندہ تھی، باحیات تھی۔ ان سے پوچھا یہ کیا کام کرتا تھا؟ کہا یہ نماز بھی پڑھتا تھا اور باقی دین کے کام بھی کرتا تھا، لیکن یہ ہمیشہ علماء کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ کہا اسی کی سزا ہے کہ آج قبلے نے اس کے چہرے کو قبول نہیں کیا، اپنی جانب پھرنا